अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर और ये है सिटी 41 की खुसूसी आज़ादी नशरियात। आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। जहाँ पाकिस्तान को बने आज 79 साल मुकम्मल हो गए हैं और उसके साथ साथ आपके अपने चैनल, आपकी आवाज़, आपकी अपनी तर्जुमानी करने वाला चैनल सिटी 41 को 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। तो आज दूसरी और तीसरी बड़ी खुशी ये है कि पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ का भी जो एक बड़ी ज़िम्मेदारी है वो मिली है। तो हमारे लिए ये जश्न आज़ादी, ये 79वां जश्न आज़ादी बहुत खुशियों का हामिल है। पूरा दिन आपके साथ होंगे, ख़ास मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे आपके साथ आज़ादी नशरियात को लेकर हर लम्हा बलम्हा आगे लेके चल के मेहमानों के ख़यालात और आपके जज्बात हम शेयर करते रहेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ़ करवाऊँगा और सबसे पहले हम जश्न आज़ादी 14 अगस्त का केक काटेंगे और फिर प्रोग्राम को बाकायदा आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले हमारे बड़े ख़ास मेहमान डायरेक्टर MTM जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के वो मायनाज कंपनी जिसने टॉप 10 एक्सपोर्टर्स के अंदर शामिल होते हैं। नासिर अली जिया साहब मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और साथ चौधरी अब्दुर्रहमान गुज्जर साहब मौजूद हैं जो कि हमारे बहुत सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट भी और प्रोग्राम बनाम सरकार जो हैं उसको होस्ट भी कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम केक की तरफ बढ़ के, बल्कि मैं ख़ास तौर पे मुर्तज़ा अज़ीज़ जो मौसीकार हमारे साथ हैं जिन्होंने नगमे से आगाज़ किया, उनका शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने ख़ास वक्त दिया हमें। और अब 14 अगस्त के इस केक कटिंग से साथ बाकायदा फिर ख्यालात का इजहार करूँगा। मैं थोड़ा सा मेहमानों को कहूँगा आगे आ जाएँ ताकि नासिर साहब हम 14 अगस्त के केक से जो है वो कटिंग करते हुए इसका बाकायदा आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे। और ये पाकिस्तान का 79वां जश्न आज़ादी है जो कि आज यहाँ मनाया जा रहा है और सिटी 41 के इस से आगाज़ हो रहा है। और इसके साथ साथ ये सिटी 41 की 10वीं सालगिरह भी। नाज़िर साहब मैं आपसे आगाज़ करूँगा, बहुत शुक्रिया पहले तो प्रोग्राम के अंदर टाइम देने के लिए। कैसे देखते हैं कि, बल्कि पहला सवाल ये होगा कि आज हुब्बुल वतनी की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है और इस वक्त अशद ज़रूरत है कि हम इस पाकिस्तान की लाजवाल जो कुर्बानियाँ हमारे आबा अजदाद ने, हमारे इस्लाफ ने दी, उनको याद करें, उनको ज़िंदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यौम आज़ादी सबको मुबारक हो। और इसके साथ साथ मुझे भी पता है, आपने भी बता दिया कि आज 10वीं सालगिरह है सिटी 41 की। तो मैं सिटी 41 की तमाम मैनेजमेंट को, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव बॉडी और तमाम गवर्नेंस को जो है वो अपनी तरफ से, अपनी मैनेजमेंट की तरफ से, मसूद टेक्सटाइल की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं ना साहब माज़रत यहाँ कतकलामी की, क्योंकि नशरियात का सिलसिला जारी है। हम एक ब्रेक का वक्त मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक है क्योंकि हमने केक कटिंग कर ली है। तो बाकायदा ट्रांसमिशन का एक ब्रेक के बाद करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक फैसलाबाद। जश्न आज़ादी की खुसूसी नशरियात सिटी 41 की जारी है। जहां पाकिस्तान को बने 79 साल हुए हैं तो वहीं सिटी 41 को भी बने 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। लम्हा व लम्हा आपके साथ आज़ादी नशरियात का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे मौजूद हैं, उन्हीं तरफ बढ़ेंगे ताकि कम वक्त का फ़ायदा ज़्यादा उठा सकें। नाज़िर साहब गुफ्तगू जारी थी आपके साथ, क्या कहेंगे? इस जश्न आज़ादी में बहुत सारी ज़रूरत है, खुशियाँ भी हैं और कुछ ऐसे ही जहनीत परवान चढ़ी जिसे हमने दबाना है, पाकिस्तानियत को, भाईचारे को, हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ देना है। देखिए जी, पाकिस्तान जो है ये हमारी मुल्क, हमारी माँ की तरह है। हम इस के बच्चे हैं और बच्चे जो जब बढ़ते हैं तो घर में शरारतें भी करते हैं, मामलात ऊपर नीचे भी होते हैं। जहाँ तक बहसीत पाकिस्तानी मिन हैसल कौम, मैं तो हमेशा अपनी कौम के बारे में बड़ा मुस्बत रहता हूँ। क्योंकि आप एक और मुल्क के शहरी भी हैं, शहरियत आपके पास 2 है, तो आपको अंदाज़ा है कि उधर का एक्सपीरियंस करके आपने देखा है कि इस पाकिस्तान की खासियत क्या है, अहमियत क्या है, क्या मोहब्बत है, क्या यगानगत है। देखिए पाकिस्तान में हमारी कौम जो है, मैं चूँकि यहाँ पे पैदा हुआ हूँ और यहीं पे सर्व कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में जो मोहब्बतें हैं दुनिया जहान में कहीं नहीं है, ये चीज़ तो डिसाइडेड है। पाकिस्तान में जो सोशल लाइफ है वो दुनिया में कहीं नहीं है। हाँ, बहुत सारी मामलात ऐसे हैं जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है
وہ کہتے ہیں نا کہ پروان چڑھتے چڑھتے درمیان میں ایسی بریک آئی کہ ہم صحیح ڈائریکشن کی بجائے ڈی ٹریک ہو گئے. تو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ڈلے بیراندہ حالے کچھ نہیں بگڑیا. ٹھیک ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہماری سوسائٹی میں سوسائٹی کو لیڈ کرنے والے ذمہ داری لیں صحیح طریقے سے. اور اس کی ہمیشہ ہم نے بات کی ہے کہ جو ایک جنریشن شروع ہوتی ہے وہ ماں کی گود سے ہوتی ہے. 100%. خاندان کو ذمہ داری لینی چاہیے. ہماری پرائمری ایجوکیشن میں اس کی ذمہ داری ہو اور پھر سیکنڈری اور ہم اپنے جو سلیبس اس طریقے سے ڈیفائن کریں کہ حب الوطنی جو ہے وہ کبھی اس سے جو ہے ایلیمینیٹ نہ ہو. ایڈوانس ایجوکیشن جو مرضی ہو. اچھا یہ جو ہے نا جب بچپن سے پینیٹریٹ کی جاتی ہے نا 5 سال سے اوپر جو ہے نا ایک بچے کی میموری جو ہے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہاں سے باقی یہاں تک اپنے ملک کا تعلق ہے. پاکستان ایک واحد ملک ہے دنیا میں جو صحیح 2 قومی نظریے کے اوپر جو ہے 100% پیدا ہوا. اور الحمدللہ دس از ریئلٹی کہ آج بھی تمام چیزوں کے باوجود میں نیگیٹو چیزیں ڈسکس نہیں کروں گا. تمام چیزوں کے پلس مائنس ہونے کے باوجود بھی میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کی قوم ایک ایسی قوم ہے جو دنیا کی بہترین قوم ہے. تھوڑی سی جو ہے ڈائریکشن صحیح کرنے کی ضرورت ہے. تو ڈائریکشن کیسے صحیح کرنی ہے وہ پھر بعد میں بات. بالکل صحیح ہے. دیر از نو پار دیٹ کین انڈو پاکستان. یہ فیلڈ مارشل صاحب کے وہ جملے ہیں جو کہ پاکستان کو اس 14 اگست پہ دوبارہ ایک زندہ قوم ہونے کا ایک جذبہ سرشار دیتے ہیں کہ حرمین شریفین کے تحفظ کا بھی ذمہ ہمیں ملا ہے. اور آگے جا کے یہ پاور وہ جو دنیا دیکھتی تھی کہ وہ صوفی برکت علی لدھیانوی کے جملے یاد آئیں گے کہ اقوام عالم کے فیصلے پاکستان کی ہاں نام میں ہوں گے. انشاءاللہ اس وقت کا آغاز ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ مرتضیٰ عزیز موجود ہیں جو کہ اسکول یونیورسٹی کالجز کے اندر بھی جو طالب علم ہیں ان کو موسیقی سکھاتے ہیں. کیا جذبہ ہے ہمارے بچوں کے اندر جین زی کے اندر جین الفا کے اندر پاکستان کے حوالے سے؟ فرسٹ آف آل آپ کا بہت مشکور آپ نے بلایا اور تمام پاکستان کو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے کی خوشیاں بہت مبارک ہوں. جہاں تک میوزک کا تعلق ہے ہماری ینگ جنریشن میں جینزیز میں اور اسپیشلی جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں بے حد اسپرٹ ہے میوزک سیکھنے کا. بلکہ ہم اسکولس میں اس ٹائم میں ایل جی ایس میں سرو کر رہا ہوں ایز اے میوزک ٹیچر. وہاں پہ بے حد اسپرٹ پایا جاتا ہے اسٹوڈنٹس میں. ہم انہیں نیشنل سانگ یاد کرواتے ہیں, نعت کی پریپریشن کرواتے ہیں. تو میوزک کے تھرو ہم پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں, سرو کر رہے ہیں. بالکل. یہ جو وہ ہم نغمے ہیں نا تو وہ تو ہٹاں تو نہیں دیکھ سکتے اور بہت سارے ایسے پتر نغمے ہیں جو ہٹاں کہ پتر ہٹاں تو نہیں, ایسی بہت ساری چیزیں جو بارڈر پہ کھڑا جوان, بلکہ بارڈر پہ جوان تو بعد میں ابھی یہ جو چھوٹا سا معذور ذہن اور بزدل ہمسایہ نہیں ہے جس کو ہم نے وہ پچھلے مئی کے اندر بڑے سونے دبکے مار کے دسیا سی یہ پاکستان ہے, یہ پاکستان کی طاقت ہے. اور پھر وہ نغمے تھے کہ پاکستانی قوم نے پنجابی جب ناصر صاحب نے کہنا وٹاں دے بہ کے اسی مزائل چلوا کے دکھائے یہ پاکستانی قوم ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. آزادی کا یہ تہوار یہ ٹرانسمیشن جاری ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. بیک ناظرین, دوبارہ سے آپ کو آزادی نشریات سٹی 41 کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں ایک اور بڑی خاص مہمان نے جوائن کیا ہے. بلا تاخیر ان کی طرف بڑھوں گا. قدسیہ بطول ایم پی ہیں, ممبر پنجاب اسمبلی ہیں اور ساتھ چیئر پرسن ہیں پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. آزادی مبارک ہو. آپ کو لگتا ہے آزادی کے موقع پر رش کے اندر آپ ذرا دیر سے پہنچی ہیں تو میں آپ کے پاس ڈائریکٹ آتا ہوں. کیا کہیں گی؟ بڑا خوبصورت آپ نے لباس کے ساتھ وہ مینار پاکستان والا آپ نے دوپٹہ بھی لیا ہوا ہے, تو کیا کہیں گی یہ آزادی کے مہینہ اور یہ دن کتنا خاص ہے اور کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ ہمیشہ ہی ہمیں آن کرتے ہیں اور عزت دیتے ہیں. تو آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ 14 اگست کا جو دن ہے یہ ایک تجدید عہد کا دن ہے اور یہ ذمہ داری کا دن ہے. یہ ہم سب کو جو ہے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور یہ شہداء کو یاد کرنے کا دن ہے جنہوں نے اس پاکستان کی داستان کو لکھا اپنے خون سے, اور ان ماؤں کو سلام پیش کرنے کا دن ہے کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو جو ہے بیٹوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, اور ان خاندانوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے جنہوں نے ہجرت کی صعوبتیں برداشت کی.
اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ صرف ہمیں ملک نہیں، ایک وطن نہیں، بلکہ ایک ویژن دیا ہے، اور ویژن یہ ہے کہ یہاں پر قانون کی حکمرانی ہو، امن کا تحفظ ہو، اور جو ہے میرٹ ہو، اور پاکستان میں ہر جو طبقہ ہے اس کو آزادی کے ساتھ، عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو ہے موقع ملے۔ اور بس میں یہی کہوں گی کہ 41 نے ہمیشہ ہی جو ہے 14 اگست کو بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا ہے، اور بس یہ ہے کہ یہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پاکستان یہ ہے وہ ہے، زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ پازیٹیوٹی نہیں پھیلاتے، نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ جو مکہ معاہدہ ہوا اس سے پہلے بنیان المرصوص تھا، اس کے بعد مارکہ حق ہوا، الحمدللہ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی قیادت میں اور ہمارے وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں الحمدللہ ہم نے پوری دنیا میں جو ہے ہمارا نام جو ہے روشن ہوا، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ میں سنہری حروف کے ساتھ لکھے جائیں گے۔ اس سے پہلے جو ہمارے 3 دفعہ کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، انہوں نے آپ دیکھا ہے کہ یہ جو ہے ہمیں ایٹمی قوت جو ہے ایٹمی طاقت بنایا، تو الحمدللہ جب بھی ہماری قیادت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہمیں سرخرو کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اسی طرح جو ہے یہ ملک قائم دائم رہے گا، اس کے اوپر کوئی بھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے۔ بالکل جی، رات بڑی خوبصورت تقریب اسلام آباد کے اندر سجی، جہاں یادگار فتح جو ہے اس کا افتتاح کیا گیا، جس میں صدر پاکستان آصف علی زرداری، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف، وزیر داخلہ سید محسن نقوی اور ویری اسپیشل فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں انہوں نے باقاعدہ افتتاح کیا اور ایک سنگ بنیاد کا افتتاح کیا، پیغام دیا یہ ہماری فتح ہے، ہم ایسے اپنا جشن مناتے ہیں۔ ناصر صاحب ایک یہ لوں گا، جھنڈیاں کتنی لگائی ہیں بچپن میں، وہ بھی یادیں تازہ کرنی ہے نا، بچپن والی وہ نہ رہ جائے۔ جھنڈیاں بہت زیادہ لگائی ہیں، آپ بھی اب کل جو ہم نے سیریمنی منعقد کی تھی اس سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ جھنڈیاں امپورٹنٹ ہیں ہمیں۔ مجھے وہ ڈوگر صاحب کے ورڈ یاد ہیں ظفر صاحب کے، کہ یہ چیز انڈورس کرنے والی ہے کہ واحد انڈسٹری ہے ہمارے انڈسٹریلسٹ میں سے آپ کا گروپ ہے جو اسے مناتا ہے ہر سال، اور یہ منانی چاہیے تاکہ آپ کی لیبر کے اندر آپ کے درمیان ایک محبت، پیار، یہ غانگت کو فروغ دے۔ وہ جو آپ جیسے دوست ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ محبت ہو تو اظہار ہونا چاہیے، تو الحمدللہ محبت تو ہے ہی ہے۔ اس سے یہ اثر ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے کتنی امپورٹنس ہے ان کو ریئلائز ہوتا ہے۔ باقی یہاں تک معاملہ ہے ہماری قوم کا، تو جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی تو الحمدللہ میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونٹی، اور پاکستان میں جو وسائل ہیں نا، اسپیشلی جو ہیومن ریسورس ہے اور ہم جیسے سول سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ ماشاءاللہ اتنے ذہین ہیں اور ان کا اتنا اچھا آئی کیو لیول ہے کہ ان کی ڈیڈیکیشن، پیشن، سنسیریٹی اور لائلٹی میں کوئی بھی قوم کمپیٹ نہیں کوئی کر بالکل سکتی۔ کمپیٹ نہیں کر سکتا۔ آپ دونوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ، کیونکہ یہاں وقت کم ہے اور ایک بریک کا بارہا کہا جائے، تو اس لیے میں بلا تاخیر بریک کی طرف بڑھوں گا اور ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس